اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورت جسے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی اور جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمائی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت مریم کی والد صاحب کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان کی اولاد میں سے تھے اور حضرت عمران کی بیوی حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے پرہیزگار اور عالم تھے، اس لیے لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی امامت انہی کے سپرد کی تھی۔ حضرت حنا کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن آپ نے درخت پر بیٹھی ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچوں کو دانا کھلا رہی تھی اور انہیں پیار کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کا دل بھر آیا۔ تب آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ مجھے بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے منت مانی تھی کہ میرے یہاں جو اولاد ہوگی اسے بیت المقدس کے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ دنیاوی کوئی کام نہ کرتا اور نہ ہی شادی کرتا، صرف عبادت گاہ میں خوب عبادت کرتا اور خدمت کرتا تھا۔ لہٰذا حضرت حنا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹا ہونے کی دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کے بجائے بیٹی عطا کی۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی خادم کے ہیں، کیونکہ آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے اس نام کو چنا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حضرت حنا نے حضرت مریم کے والد کی وفات کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ اسے اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم کو بیت المقدس میں لایا گیا تو مجاوروں نے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو حضرت مریم علیہ السلام کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کی قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ حضرت مریم کی حفاظت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کے الٹے طرف بہا دیا اور وہ حضرت مریم کو پرورش کی حفاظت کرنے کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھیں، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم بہت تیزی سے بڑھتی گئیں۔ جب آپ حضرت زکریہ علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ اس کمرے میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتیں۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام آپ کے پاس آ کر دیکھتے تو حیران زدہ ہو جاتے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں آپ کے قریب رکھے ہوتے۔ تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام آپ سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دے جاتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو مومنہ بندے اور نیک کاروں میں شامل کیا تھا۔ سورہ ال عمران میں ارشاد ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے سارے جہاں کی عورتوں سے، اے مریم اپنے رب کی عبادت خلوص سے کرتی رہو اور سجدہ اور ایک رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہتی اور بنی اسرائیل میں آہستہ آہستہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار پاکیزہ اور نیک خاتون ہیں اور وہاں کے لوگ آپ کا بہت احترام اور عزت کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بولیں اگر تو کوئی خدا سے ڈرنے والا شخص ہے تو تجھ سے خدا و رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ خوبصورت لڑکا دوں۔ کماری مریم حیرانگی سے فرماتی ہیں، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکاریاں کرنے والی عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، میرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہ ہم اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور ایک کام ہو کر رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے آپ حاملہ ہو گئیں۔ یہ خبر بنی اسرائیل میں پھیل گئی کہ کماری مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور یہ لوگ آپ پر الزام لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مکان پر جا کر ٹھہریں۔ آپ اس مقام پر تنہا رہتی تھیں۔ ایک دن آپ کو تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ درخت خشک تھا۔ جب آپ اس درخت کو بلاتیں تو معجزے سے وہ درخت سبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے آوازار تھیں، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگیں، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی، اب تک بھولی بسی ہو چکی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں خدا کریم نے مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک پانی کا نہر جاری کر دیا اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم میں طاقت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر گجبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ طنز دے رہے تھے۔ آپ یہ حالت دیکھ کر تنگ ہو گئیں۔ تب آپ نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ تب کچھ لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، اور مجھے شرکس نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر میں چلی گئیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 برس کی ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس بیت المقدس میں آ گئیں۔ روایتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھی ہے۔ اسلام کے علاوہ عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی عقیدہ اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن پاک میں درج ہے اور بائبل کے عہد ناموں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے کرایا جائے گا۔